اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ تو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک، اور قرآن پاک کا خلاصہ علماء کہتے ہیں سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری بندگی، صرف تیری بندگی۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کی موت کے بعد اتنا کیوں نہ روئیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے عاصم جمیل کی صورت میں مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنی خصوصی رحمت سے نواز رکھا تھا۔ عاصم جمیل جو کہ پیدائشی طور پر ہی حافظ قرآن تھے، ابھی آپ کے ساتھ عاصم جمیل کی موت سے پہلے کی آخری دل چھو جانے والی تلاوت قرآن پاک شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے پہلے یہ صرف سنا تھا کہ موت سے پہلے جو آخری بار کی تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اس میں وہ سرور ہوتا ہے کہ سننے والا بھی خود پر قابو نہیں رکھ سکتا، اور آج عاصم جمیل کی موت سے پہلے کی آخری تلاوت قرآن پاک کے اس لطف کو محسوس بھی کر لیا گیا۔ آج کی ویڈیو عاصم جمیل کی موت کے بعد کی سب سے اہم ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں عاصم جمیل نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کر کے سب کے دل جیت لیے ہیں، اور مولانا صاحب جو اپنے بیٹے کے جنازے پر چیخ چیخ کر یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا دوسرے بیٹوں سے زیادہ ذہین تھا، میرے سب سے قریب تھا، اور میرے اس بیٹے سے میری جان بستی تھی۔ آخر عاصم جمیل کو اللہ پاک نے ایسی کون سی نایاب خوبیوں سے نواز رکھا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے دوسرے بچوں سے بھی زیادہ عاصم جمیل کو اپنے کلوز رکھا ہوا تھا، اور جہاں پر بھی دین کے معاملے میں کبھی ضرورت پڑتی تو عاصم جمیل ہی مولانا طارق جمیل صاحب کی مدد کیا کرتے تھے۔ پوری قوم یہ جاننا چاہتی تھی کہ عاصم جمیل کو اللہ پاک نے ایسی کون سی بڑی خوبی سے نواز رکھا تھا، تو آج آخر کار پہلی بار سب کچھ سچ سچ سامنے آ گیا۔ ابھی آج کی اس ویڈیو میں عاصم جمیل کی دل چھو جانے والی آواز میں تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے۔ آپ نے ایسی تلاوت بڑے بڑے علماء کرام سے بھی نہیں سنی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد سیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، لیکن عاصم جمیل جو کہ پیدائشی طور پر ہی حافظ قرآن تھے، اور وہ ایسی خصوصیات کے مالک تھے کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی بات نہیں بھولتے تھے، اور جس طرح حدیث پاک ہوتی تھی بالکل انہی الفاظ میں بیان کر دیتے تھے۔ تو جس کو اللہ پاک نے پیدائشی طور پر ہی حافظ قرآن بنا رکھا ہو، اس کی آواز کتنی زیادہ خوبصورت اور کتنی زیادہ دل چھو جانے والی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے آج کے بیان میں بھی یہ بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا عاصم اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے کبھی نہیں تھکتا تھا، میرا سر درد ہونے لگ جاتا تھا، لیکن میرا بچہ سارا دن اللہ پاک کا ذکر کرتا رہتا۔ یہی وجہ ہے اللہ پاک نے عاصم جمیل کو کچھ ایسی نعمتوں سے نواز رکھا تھا جو شاید کسی عام انسان میں نہیں ہوتی۔ عاصم جمیل جن کے پاس ایک بڑی فیکٹری، ایک عالی شان گھر اور کروڑوں روپے کی جائیداد ہونے کے باوجود بھی غریب، مسکین اور جنہیں دنیا پاگل کہہ کر پکارتی ہے، ان کے ساتھ دوستی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ کسی عام انسان میں کوالٹی نہیں پائی جاتی کہ ایک ملازم کے ساتھ بیٹھ کر جس کے گندے کپڑے ہوں، ایک پاگل جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کپڑے پاک ہیں بھی یا نہیں، اور اس پاگل کے کپڑوں کے اوپر پیشاب بھی لگا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی عاصم جمیل اللہ کے ولی نے کبھی ان غریبوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کسی غریب کو کبھی نہیں ڈانٹا، کسی غریب، کسی مسکین یا کسی کے گندے کپڑے دیکھ کر کسی سے نفرت نہیں کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پورے شہر کی گلیاں عاصم جمیل کو رو رہی ہیں کہ شاید اب پوری زندگی انہیں عاصم جمیل جیسا ہیرا اب کبھی نہیں ملے گا۔
دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب بھی اپنے بیٹے عاصم جمیل کے لیے اسی لیے رو رہے ہیں کہ اللہ پاک نے عاصم جمیل کی پیدائش کے بعد ہی مولانا صاحب کو اتنی زیادہ بلندی عطا فرمائی تھی، جتنی زیادہ مولانا صاحب نے شہرت حاصل کی ہے وہ عاصم جمیل کی پیدائش کے بعد ہی ہوئی تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو اپنے ہر بیان میں ایک بات چیخ چیخ کر کہتے ہیں اور بار بار روتے ہیں اور روتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ دنیا مجھے نیک سمجھتی ہے لیکن میں اپنے بیٹے عاصم جمیل کو خود سے بھی زیادہ نیک سمجھتا ہوں۔ میرا بیٹا جو کبھی بھی کسی بھی صورت کسی بھی ملازم کے ساتھ کسی بھی حال میں کوئی زیادتی نہ کرتا تھا نہ ہونے دیتا تھا، ہمارے ملازموں کے ساتھ ملازموں جیسا ہی رویہ ہوتا تھا، لیکن یہ میرا بیٹا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا تھا اور کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرتا تھا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے عاصم جمیل کو دنیا اور آخرت میں عالی شان نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ مولانا صاحب کے بیٹے کی یہاں پر زندگی بھی بہت ہی عاجزانہ تھی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا اور ان کی زندگی دنیا میں بھی خوبصورت ہو گئی، کیونکہ نہ تو انہیں پیسوں کا لالچ رہا، نہ انہیں کوئی عالی شان گھر انہیں کوئی اٹریکٹ کر سکا، کیونکہ عاصم جمیل کا جو کمرہ ہم آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اس میں 2 سے 3 چارپائیاں ہیں اور ان چارپائیوں پر عاصم جمیل بھی لیٹ کر سو جایا کرتے تھے، اور جب ان کے ملازم آتے تو وہ بھی انہی چارپائیوں پر لیٹ جاتے تھے۔ تو اس جگہ پر ایک مالک اور ایک نوکر کے درمیان یہ اگر تعلق پایا جائے تو یقیناً اللہ پاک ایسے لوگوں کو عالی شان نعمتوں سے ہی نوازتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ موت کے فوراً بعد ہی مولانا صاحب کو بھی خواب آیا کہ عاصم جمیل جنت الفردوس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے موت کے بعد والے بیانات میں ایک بار کہی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ نیک اور اللہ والا تھا۔ یہ اللہ والوں کی ہی شان ہوتی ہے کہ میلوں دور سے بھی اللہ پاک کی مخلوق اس اللہ والے سے دعا کروانے آ جاتی ہے، ورنہ اگر بات عیش و عشرت کی ہوتی، بڑی گاڑیوں کی ہوتی یا زیادہ پیسوں کی ہوتی تو کسی عالم دین یا پھر عاصم جمیل کے پاس کوئی دعا کروانے نہ آتا، بلکہ کسی پیسے والے سے جا کر دعا کروائی جاتی۔ بے شک میرا اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ان کو اس دنیا اور آخرت میں خوشیوں سے نواز دیتا